السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا۔ واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقرر پر پہنچ کر قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے معذرت چاہی۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اسے 1 ماہ کی مہلت دی اور کہا کہ اس کی قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اس نے کہیں سے پڑھا یا علماء کرام سے سنا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے پر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ مقروض مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے لگا۔ جب 27 روز گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا جس میں کوئی کہتا ہے کہ اے بندے، تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ وہ بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، مگر خیال آیا کہ وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات جب وہ دوبارہ سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور ارشاد فرمایا کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا۔ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی سے کلام کیے بغیر 5000 درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا اور نماز فجر کے بعد مقروض کہنے لگا، میں بیدار ہوا اور نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا۔ آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ وزیر کی رہائش گاہ پر پہنچا، وزیر صاحب سے سارا قصہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا تو وہ خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے، فرمایا مرحبا۔ اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 دینار گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا، یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے اور یہ 3000 تیرے بال بچوں کا خرچ ہے، اور فرمایا یہ 3000 تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی وداع کے وقت قسم دی کہ اے بھائی، یہ تعلق اور محبت نہ توڑنا، تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے۔ جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو تو بلا روک ٹوک آ جانا۔ مقروض کہنے لگا، میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا۔ جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کی عدالت پہنچا، دیکھا کہ قرض خواہ مبہوت کھڑا ہے۔ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا، تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا؟ تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے، گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا، ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں؟ میں بھی اس سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب قرضے والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں لوٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔
یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ، لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں۔ یہ کہہ کر کہا کہ یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا، قرضہ بھی معاف ہو گیا، اور یہ برکت ساری کی ساری درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے نصیب ہوئی۔